ايوه. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. جلسے سے پہلے کی خطبات میں جنگ مریسی کے حوالے سے ذکر ہو رہا تھا. اس بات کا بھی ذکر ہوا تھا کہ عبداللہ بن ابی نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم متعلق غلط باتیں کی اور منافقانہ رویہ اختیار کیا. حضرت بشیر احمد صاحب نے تفسیر خاتم النبیین میں اس واقعے کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جنگ کے اختتام کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن تک مریسی میں قیام فرمایا، مگر اس قیام کے دوران منافقین کی طرف سے ایک ایسا ناگوار واقعہ پیش آیا جس سے قریب تھا کہ کمزور مسلمانوں میں خانہ جنگی تک نوبت پہنچ جاتی، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع شناسی اور مقناطیسی اثر نے اس فتنے کے خطرناک نتائج سے مسلمانوں کو بچا لیا. واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عمر کا ایک نوکر جہاجہ نامی مریسی کے مقامی چشمے پر پانی لینے کے لیے گیا. اتفاقاً اسی وقت ایک دوسرا شخص سنان نامی بھی جو انصار کے حلیفوں میں سے تھا پانی لینے کے لیے وہ پہنچا. یہ دونوں شخص جاہل اور عامی لوگوں میں سے تھے. چشمے پر یہ دونوں شخص آپس میں جھگڑ پڑے اور جہاجہ نے سنان کو ایک ضرب لگا دی. بس پھر کیا تھا، سنان نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا کہ اے انصار کے گروہ میری مدد کو پہنچو کہ میں پٹ گیا. جب جہاجہ نے دیکھا کہ سنان نے اپنی قوم کو بلایا ہے تو اس نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا کہ اے مہاجرین بھاگو دوڑو. جن انصار اور مہاجرین کے کانوں میں یہ آواز پہنچی وہ تلواریں لے کر بے تحاشا اس چشمے کی طرف لگ کے اور دیکھتے ہی دیکھتے وہاں ایک اچھا خاصا مجمع ہو گیا. اور قریب تھا کہ بعض جاہل نوجوان ایک دوسرے پر حملہ آور ہو جاتے، مگر اتنے میں بعض سمجھدار اور مخلص مہاجرین اور انصار بھی موقع پر پہنچ گئے اور انہوں نے فوراً لوگوں کو علیحدہ علیحدہ کر کے صلح صفائی کروا دی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا یہ ایک جاہلیت کا مظاہرہ ہے اور اس پر ناراضگی کا اظہار فرمایا. بہرحال اس طرح معاملہ رفع دفع ہو گیا. لیکن جب منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی بن سلول کو جو اس وقت غزوہ میں شامل تھا اس واقعے کی اطلاع پہنچی تو اس بدبخت نے اس فتنہ کو پھر جگانا چاہا اور اپنے ساتھیوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف بہت کچھ اکسایا. اور یہ کہا یہ سب تمہارا اپنا قصور ہے کہ تم نے ان بے خوانما مسلمانوں کو پناہ دے کر ان کو سر پہ چڑھا لیا. اب تمہیں چاہیے کہ ان کی اعانت سے دستبردار ہو جاؤ، پھر یہ چھاڑ کر چلے جائیں گے. اور بالآخر اس بدبخت نے یہاں تک کہہ دیا کہ لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، یعنی دیکھو تو اب میں مدینہ میں جا کر عزت والا شخص جو ہے یا گروہ وہ ذلیل شخص یا گروہ کو اپنے شہر سے باہر نکال دیتا ہے یا نہیں. اس وقت ایک مخلص مسلمان بچہ زید بن ارقم بھی وہاں بیٹھا تھا. اس نے عبداللہ کے منہ سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق
یہ الفاظ سنے تو بتاف ہو گیا اور فوراً اپنے چچا کے ذریعے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بھی بیٹھے تھے۔ وہ یہ الفاظ سن کر غصہ و غیرت سے بھر گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، آپ مجھے اجازت دیں میں اس منافق فتنہ پرداز کی گردن اڑا دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر جانے دو، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کرواتا پھرتا ہے؟ پھر آپ نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بلوا بھیجا اور ان سے دریافت فرمایا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ وہ سب قسمیں کھا گئے کہ ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی۔ بعض انصار نے بھی بطریق سفارش عرض کیا کہ زید بن ارقم کو غلطی لگی ہوگی۔ آپ نے اس وقت عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں کو بیان کو قبول فرما لیا اور زید کی بات رد کر دی، جس سے زید کو سخت صدمہ ہوا، مگر بعد میں قرآنی وحی نے زید کی تصدیق فرمائی اور منافقین کو جھوٹا قرار دیا۔ بہرحال یہاں ادھر تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ابی وغیرہ کو بلا کر اس بات کی تصدیق شروع فرما دی، اور ادھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ اسی وقت لوگوں کو کوچ کا حکم دے دو۔ یہ وقت دوپہر کا تھا، جبکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے، کیونکہ عرب کے موسم کے لحاظ سے یہ وقت سخت گرمی کا وقت ہوتا ہے اور اس میں سفر کرنا نہایت تکلیف دہ ہو۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے حالات کے مطابق یہی مناسب خیال فرمایا کہ ابھی کوچ ہو جاوے۔ چنانچہ آپ کے حکم کے ماتحت فوراً سارا اسلامی لشکر واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ غالباً اسی موقع پر اسید بن حضیر انصاری، جو قبیلہ اوس کے نہایت نامور رئیس تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ، آپ تو عموماً ایسے وقت میں سفر نہیں فرمایا کرتے، آج کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اسید، کیا تم نے نہیں سنا کہ عبداللہ بن ابی نے کیا الفاظ کہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ ہم مدینہ چل لیں، وہاں پہنچ کر عزت والا شخص ذلیل شخص کو باہر نکال دے گا۔ اسید نے بے ساختہ عرض کیا کہ ہاں یا رسول اللہ، آپ چاہیں تو بے شک عبداللہ کو مدینہ سے باہر نکال سکتے ہیں، کیونکہ واللہ عزت والے آپ ہیں اور وہی ذلیل ہے۔ پھر اسید بن حضیر نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تشریف لانے سے قبل عبداللہ بن ابی اپنی قوم میں بہت معزز تھا اور اس کی قوم اس کو اپنا بادشاہ بنانے کی تجویز میں تھی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے خاک میں مل گئی۔ بس اس وجہ سے اس کے دل میں آپ کے متعلق حسد بیٹھ گیا ہوا، اس لیے آپ اس کی اس بکواس کی کچھ پرواہ نہ کریں اور اس سے درگزر فرمائیں۔ پھر دوسری روایت میں لکھا ہے عبداللہ بن ابی کے بیٹے کو جب یہ ساری بات معلوم ہوئی اور حضرت عمر کی غسل کا علم ہوا تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس خبر کی وجہ سے جو آپ تک پہنچی ہے، اگر آپ میرے باپ کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو مجھے حکم دیں، اللہ کی قسم میں آپ کی اس مجلس سے کھڑا ہونے سے پہلے اس کا سر لے آؤں گا۔ اللہ کی قسم خزرج والے جانتے ہیں کہ خزرج میں کوئی آدمی مجھ سے زیادہ والدین سے حسن سلوک کرنے والا نہیں ہے، اور یا رسول اللہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ آپ میرے علاوہ کسی اور کو اس کے قتل کرنے کا حکم دیں تو میرا نفس مجھے نہیں چھوڑے گا کہ میں اپنے باپ کے قاتل کو لوگوں میں چلتا پھرتا دیکھوں اور اسے قتل کر دوں اور آگ میں داخل ہو جاؤں۔ یہ نہ ہو کہ میں پھر غصے میں اس کو قتل کر دوں، کوئی اور کو قتل کر دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاف کرنا سب سے افضل ہے اور آپ کا احسان کرنا سب سے عظیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی باتیں سن کے فرمایا اے عبداللہ، نہ میں نے اس کے قتل کا ارادہ کیا ہے اور نہ کسی کو اس کا حکم دیا ہے۔
ہم ضرور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں گے جب تک وہ ہمارے درمیان ہے۔ عبداللہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک اس شہر والوں نے اتفاق کر لیا تھا کہ میرے باپ کے سر پر تاج رکھیں، پھر اللہ تعالیٰ آپ کو لے آیا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پست کر دیا اور آپ کے ذریعے ہمیں بلند کر دیا۔ یہ عبداللہ بن ابی کے بیٹے کہہ رہے ہیں، اور اس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس کے پاس آتے جاتے ہیں اور اس کو وہ باتیں یاد دلاتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ غالب آ شکر ہے۔ مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن ابی کا بیٹا کا نام حباب تھا، مگر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کر عبداللہ کر دیا تھا۔ بہرحال آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر واپسی کا سفر شروع ہوا۔ اس کی تفصیل میں مزید لکھا ہے کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن شام تک اور ساری رات صبح تک اور دن کا ابتدائی حصہ سفر کیا۔ لوگوں کو سورج تکلیف دینے لگا، پھر آپ نے لوگوں کے ساتھ قیام فرمایا تو وہ جیسے ہی زمین پر اترے تو سو گئے۔ اس سارے سفر میں کوئی ایک شخص بھی اپنی سواری سے نہیں اترا تھا سوائے قضائے حاجت کے لیے یا نماز کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو ہانکتے اور اس کے پیچھے ٹانگوں میں کوڑا مارتے۔ یہ لمبا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے کیا تاکہ لوگوں کو عبداللہ بن ابی کی وہ بات بھول جائے جو گزشتہ روز ہوئی تھی۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن سفر فرما رہے تھے اور حضرت زید بن ارقم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو کی جانب اپنی سواری پر تھے۔ رسول اللہ ان کے چہرے کو دیکھ سکتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری کو ایڑ لگاتے تو وہ ذرا تیز ہو جاتی۔ اس وقت آپ پر وہی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ پر سختی طاری ہو گئی اور آپ کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی اور آپ کی سواری کے اگلے پاؤں بوجھل ہو گئے، حتیٰ کہ قریب تھا کہ وہ انہیں موڑ لیتی، یعنی ٹانگیں مڑ جاتی ہیں اس کی۔ میں جان گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی جا رہی ہے، کیونکہ ایسی حالت اسی وقت ہوتی تھی آپ کی جب آپ پر وحی ہو رہی ہو، اور مجھے امید تھی کہ وحی میں میری خبر کی تصدیق بھی نازل ہوئی ہوگی۔ حضرت زید بن ارقم بیان کرتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ نے میرا کان پکڑا اور میں اپنی سواری پر تھا، حتیٰ کہ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ سے اٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، اے لڑکے، تیرے کان نے وفا کی اور اللہ نے تیری بات کی تصدیق کر دی، یعنی وہی اسی بارے میں تھی۔ ایک دوسری روایت ہے کہ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر میں جا رہا تھا اور میں نے غم سے اپنا سر جھکایا ہوا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے اور میرے کان کو سہلایا اور میرے سامنے مسکرا دیے، اور آپ کی اس مسکراہٹ کے بدلے میں مجھے ہمیشہ کی زندگی بھی مل جائے تو میرے لیے خوشی کی بات نہ ہوتی۔ اتنی خوشی ہوئی مجھے اس مسکراہٹ کو دیکھ کر کہ مجھے اپنی زندگی سے بڑی قیمتی لگی یہ مسکراہٹ۔ کہتے ہیں بہرحال پھر حضرت ابوبکر مجھے ملے اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کیا کہا؟ میں نے کہا، آپ نے مجھ سے کچھ نہیں فرمایا سوائے اس کے کہ میرے کان کو سہلایا اور میرے سامنے مسکرائے۔ انہوں نے کہا، خوشخبری ہو۔ پھر حضرت عمر مجھے ملے، میں نے ان سے وہی بات کہی جو میں نے حضرت ابوبکر سے کہی تھی۔ ایک روایت میں بیان ہوا ہے کہ جب سورۃ المنافقین نازل ہوئی، منافقون نازل ہوئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کو بلا بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات تلاوت فرمائیں اور فرمایا، ان اللہ قد صدقہ کا، یعنی اللہ نے تمہیں سچ کر دیا ہے۔ چنانچہ سورۃ منافقون نازل ہونے کے بعد حضرت عبادہ بن صامت ابن ابی کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اسے سلام تک نہیں کیا۔ پھر اوس بن خولی گزرے تو انہوں نے بھی سلام نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر ابن ابی کہنے لگا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس پر تم دونوں نے گٹھ جوڑ کر لیا ہے۔
اس کی یہ بات انہوں نے سن لی. وہ دونوں صحابی اس کے پاس آئے اور اس کی اس حرکت پر اسے خوب جھڑکا اور ڈانٹ ڈپٹ کی اور بتایا کہ اس کی بات کو جھٹلانے کے لیے قرآن نازل ہو چکا ہے. اوس بن خولی کہنے لگے اب میں تیرے بارے میں کبھی کوئی بات نہیں کروں گا جب تک میں یہ نہ جان لوں کہ تو اپنی حرکتوں سے باز آ گیا ہے اور تو نے اللہ سے توبہ کر لی ہے. ہم لوگ تیری خاطر زید بن ارقم کو کوستے رہے کہ تم نے اپنی قوم کے ایک آدمی کے بارے میں غلط بیانی کی ہے، یہاں تک کہ زید کی تصدیق ہو گئی اور تیرے جھوٹ پر آیات قرآنی کی مہر لگ گئی. جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کوچ کا حکم دیا تو عبداللہ بن ابی کے بیٹے حضرت عبداللہ لوگوں سے آگے آ کر راستے میں اپنے باپ کے لیے کھڑے ہو گئے اور جب والد کو دیکھا تو اس کو روک لیا اور کہا کہ میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا جب تک تم یہ اقرار نہ کر لو کہ تم ذلیل ترین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ عزت دار ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے گزرے تو آپ نے فرمایا اسے چھوڑ دو، میری عمر کی قسم ہم اس سے ضرور اچھا برتاؤ کریں گے جب تک یہ ہمارے درمیان ہے. ضمشیر احمد صاحب نے اس بارے میں اس طرح لکھا ہے کہ عبداللہ بن ابی کو اپنے باپ کے خلاف اتنا جوش تھا کہ جب لشکر اسلام مدینے کی طرف لوٹا تو عبداللہ اپنے باپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا خدا کی قسم میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا جب تک تم اپنے منہ سے یہ اقرار نہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہیں اور تم ذلیل ہو. اور عبداللہ نے اس اصرار سے اپنے باپ پر زور ڈالا کہ آخر اس نے مجبور ہو کر یہ الفاظ کہہ دیے جس پر عبداللہ نے اس کا راستہ چھوڑ دیا. جب واپسی کا کوچ شروع ہوا تو اس دن کا بقیہ حصہ اور ساری رات اور اگلے دن کا ابتدائی حصہ لشکر اسلامی برابر لگاتار چلتا رہا اور جب بالآخر ڈیرا ڈالا گیا تو لوگ اس قدر تھک کر چور ہو چکے تھے کہ مقام کرتے ہی ان میں سے اکثر گہری نیند سو گئے. اور اس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی سے لوگوں کی توجہ اس ناگوار واقعے کی طرف سے ہٹ کر ایک لمبے وقفے تک دوسری طرف لگی رہی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو منافقین کی فتنہ انگیزی سے بچا لیا. دراصل منافقین مدینہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہتی تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے مسلمانوں میں خانہ جنگی اور باہمی انشقاق کی صورت پیدا کر دیں. نیز اگر ممکن ہو تو ان کی نظر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کم کر دیں. مگر اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مقناطیسی شخصیت نے مسلمانوں میں ایسا رشتہ اتحاد پیدا کر دیا تھا کہ کوئی سازش اس میں رخنہ انداز نہیں ہو سکتی تھی. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تو مسلمانوں کے دلوں میں عزت و احترام، اخلاص و ایمان اور محبت و عشق کے وہ جذبات راسخ ہو چکے تھے کہ انہیں متزلزل کرنا کسی بشر کی طاقت میں نہیں تھا. چنانچہ اس موقع پر دیکھ لو عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین نے دو عامی مسلمانوں کے ایک وقتی جھگڑے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح صحابہ میں اختلاف و انشقاق کا بیج بونے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور رعب کو صدمہ پہنچانے کی کوشش کی، مگر اسے کیسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا اور خدا نے اسے خود اس کے بیٹے کے ہاتھوں سے وہ ذلت کا پیالہ پلایا جو اسے غالباً مرتے دم تک نہ بھولا ہوگا. لکھا ہے کہ اس واقعے کے بعد دوسری روایت میں کہ عبداللہ بن ابی جب بھی کوئی ایسی ویسی کو بات کرتا تو اس کی قوم والے اس کو برا بلا کہتے اور اس کو روکتے ٹوکتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورتحال کا علم ہوا تو آپ نے حضرت عمر سے فرمایا عمر اب بتاؤ، اللہ کی قسم اگر میں اسے اس دن قتل کرا دیتا جب تم نے مجھ سے کہا تھا تو لوگ مجھ سے بدظن ہو جاتے اور ناک چڑھاتے، اور اب اگر انہیں لوگوں کو میں اس کے قتل کا حکم دوں تو وہ ضرور اس کو قتل کر دیں گے کیونکہ اب صورتحال واضح ہو گئی ہے. حضرت عمر نے کہا اللہ کی قسم میں نے جان لیا کہ یقیناً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے میری رائے سے زیادہ بابرکت ہے. حضرت مسلم رضی اللہ عنہ غزوہ بنو مستلق اور عبداللہ بن ابی کے اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ چونکہ کفار مکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے پر تلے ہوئے تھے
اور جو قبائل دوست تھے وہ بھی دشمن بن رہے تھے۔ اس لیے ان منافقین نے بھی جو مسلمانوں کے درمیان موجود تھے اس موقع پر یہ جرأت کی کہ وہ مسلمانوں کی طرف سے ہو کر جنگ میں حصہ لیں۔ غالباً ان کا خیال تھا کہ اس طرح انہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا موقع مل سکے گا، مگر بنو مستلق کے ساتھ جو لڑائی ہوئی وہ چند گھنٹوں میں ختم ہو گئی، اس لیے اس لڑائی کے دوران میں منافقین کو کوئی شرارت کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ بنو مستلق کے قصبے میں کچھ دن قیام فرمائیں۔ آپ کے قیام کے دوران میں ایک مکہ کے رہنے والے مسلمان کا ایک مدینہ کے رہنے والے مسلمان سے کنویں سے پانی نکالنے کے متعلق جھگڑا ہو گیا۔ اتفاق سے یہ مکہ والا آدمی ایک آزاد شدہ غلام تھا اور اس نے مدینہ والے شخص کو مارا، جس پر اس نے اہل مدینہ کو، جنہیں انصار کہتے تھے، پکارا اور مکے والے نے مہاجرین کو پکارا۔ اس طرح جوش پھیل گیا، کسی نے دریافت کرنے کی کوشش نہ کی کہ اصل واقعہ کیا ہے، بس جوش ہوا اور لڑ پڑے۔ اسی طرح فساد پیدا ہوتے ہیں۔ دونوں طرف کے جوان آدمیوں نے تلواریں نکال لیں۔ عبداللہ بن ابی بن سلول سمجھا کہ یہ ایسا موقع ہے خدا نے مہیا کر دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سمجھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ موقع اس کو دے دیا ہے۔ اس نے چاہا کہ آگ پر تیل ڈالے اور اہل مدینہ کو مخاطب کر کے کہا کہ ان مہاجرین پر تمہاری مہربانی حد سے بڑھ گئی ہے اور تمہارے نیک سلوک سے ان کے سر پھر گئے ہیں اور یہ دن بدن تمہارے سر پر چڑھتے جاتے ہیں۔ قریب تھا کہ اس تقریر کا وہی اثر ہوا ہوتا جو عبداللہ چاہتا تھا اور جھگڑا شدت پکڑ جاتا، مگر ایسا نہ ہوا۔ عبداللہ نے اپنی شر انگیز تقریر کا اندازہ لگانے میں غلطی کی تھی اور یہ سمجھتے ہوئے کہ انصار پر اس کا اثر ہو گیا ہے، اس نے یہاں تک کہہ دیا کہ ہم مدینے میں واپس پہنچ لیں، پھر جو معزز ترین انسان ہے وہ ذلیل ترین انسان کو باہر نکال دے گا۔ معزز ترین انسان سے اس کی مراد وہ خود تھا اور ارذل ترین سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ من ذالک۔ بہرحال جو ہی یہ بات اس کے منہ سے نکلی، مومنوں پر اس کی حقیقت کھل گئی اور انہوں نے کہا یہ معمولی بات نہیں بلکہ شیطان کا قول ہے جو ہمیں گمراہ کرنے آیا ہے۔ ایک جوان آدمی اٹھا اور اپنے چچا کے ذریعہ اس نے یہ خبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا دی۔ آپ نے عبداللہ بن ابی بن سلول اور اس کے دوستوں کو بلایا اور پوچھا کیا بات ہوئی۔ عبداللہ نے اور اس کے دوستوں نے بالکل انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ یہ واقعہ جو ہمارے ذمہ لگایا گیا ہے ہوا ہی نہیں، مکر گیا بالکل۔ آپ نے کچھ نہیں کہا ان کو، لیکن سچی بات پھیلنی شروع ہو گئی۔ کچھ عرصے کے بعد عبداللہ بن ابی بن سلول کے بیٹے عبداللہ نے بھی یہ بات سنی۔ وہ فوراً حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا اے اللہ کے نبی، میرے باپ نے آپ کی حد تک کی ہے، اس کی سزا موت ہے۔ اگر آپ یہی فیصلہ کریں تو میں پسند کرتا ہوں کہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں اپنے باپ کو قتل کروں۔ اگر آپ کسی اور کو حکم دیں گے اور میرا باپ اس کے ہاتھوں مارا جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ میں اس آدمی کو قتل کر کے اپنے باپ کو بدلہ لوں اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی ناراضگی مول لے لوں، کیونکہ بہرحال اس کا کچھ نہ کچھ تو اثر تھا نا اس علاقے کے لوگوں کا، طبیعتوں کا ان پر بھی۔ انہوں نے کہا کہ بہتر یہی ہے کہ آپ مجھے حکم دیں کہ میں اپنے باپ کو قتل کروں، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا ہرگز ارادہ نہیں، میں تمہارے والد کے ساتھ نرمی اور مہربانی کا سلوک کروں گا۔ جب عبداللہ نے اپنے باپ کی بے وفائی اور درست کلامی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرمی اور مہربانی سے مقابلہ کیا تو اس کا ایمان اور بڑھ گیا اور اپنے باپ کے خلاف اس کا غصہ بھی اسی نسبت سے ترقی کر گیا۔ جب لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو اس نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کا راستہ روک لیا اور کہا میں تم کو مدینے کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا تا وقت ہے کہ تم وہ الفاظ واپس نہ لو جو تم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیے ہیں۔ جس منہ سے یہ بات نکلی ہے کہ خدا کا نبی ذلیل ہے اور تم معزز ہو، اسی منہ سے تم کو یہ بات کہنی ہوگی کہ خدا کا نبی معزز ہے اور تم ذلیل ہو۔ جب تک تم یہ نہ کہو میں تمہیں ہرگز آگے نہ جانے دوں گا۔ عبداللہ بن ابی بن سلول حیران اور خوفزدہ ہو گیا
اور کہنے لگا اے میرے بیٹے میں تمہارے ساتھ اتفاق کرتا ہوں، محمد معزز ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اور میں ذلیل ہوں۔ نوجوان عبداللہ نے اس پر اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ اس سفر کے دوران ایک یہ واقعہ بھی ہوا کہ ایک جگہ جب پڑاؤ تھا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم گئی۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ بنو مستلق سے واپسی پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فویق النقی یا بقا نامی ایک چشمہ پر اترے۔ بقا نقی کے بالائی جانب ہے اور نقی مدینہ سے جنوب میں 40 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ بہرحال اس جگہ مسلمانوں نے اپنے جانوروں کو چرنے کے لیے چھوڑ دیا اور اس دوران میں ایک شدید آندھی آ گئی۔ اس آندھی کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی قصبہ گم ہو گئی۔ مسلمان اسے ہر سمت تلاش کرنے لگے۔ زید بن لسیت انصار کی ایک جماعت میں تھا، یہ منافق تھا۔ اس جماعت میں حضرت عباد بن بشر بن وقش، سلمہ بن سلامہ اور اسید بن حضیر بھی تشریف فرما تھے۔ زید بن لسیت یہودی قبیلے بنو قینقاع میں سے تھا۔ اس کا شمار ان یہود الامام میں سے ہوتا تھا جو بظاہر تو مسلمان ہو چکے تھے لیکن اندر سے یہودی ہی تھے۔ اس منافق یعنی زید بن لسیت نے کہا لوگ کیوں بھاگتے پھر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی تلاش کر رہے ہیں جو گم ہو گئی ہے۔ اس نے کہا لسیت نے کہ کیا اللہ تعالیٰ انہیں بتا نہیں دیتا کہ وہ فلاں جگہ ہے؟ صحابہ نے اس کی یہ بات عجیب سمجھی۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے تعالیٰ کے دشمن، رب تعالیٰ تجھے برباد کرے، تو منافق ہے۔ جب اس نے یہ بات کی تو جو ایمان والے تھے ان کو پتہ لگی ہے تو منافقانہ بات ہے۔ انہوں نے کہا تو منافق ہے۔ پھر حضرت اسید بن حضیر نے اس کی طرف توجہ کی اور کہا اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا کہ اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا رائے کیا ہے تو میں یہ نیزہ تمہارے آر پار کر دیتا۔ دشمن خدا تیرے دل میں یہ نفاق تھا تو پھر تو ہمارے ساتھ کیوں نکلا؟ اس نے کہا میں دنیاوی سامان کے حصول کے لیے نکلا ہوں۔ بھول گیا، کچھ نہ کچھ سامنے آ گیا اور طنزاً کہا کہ بخدا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیں اس سے بڑے بڑے امور کے بارے میں بتاتے ہیں، ہمیں آسمانی امور کے بارے میں بتاتے ہیں، تو بھلا وہ اس اونٹنی کے بارے میں نہیں بتا سکتے؟ کہتے ہیں بڑی پیش گوئیاں مجھے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ آپ کی خبر دے دیتا ہے، تو اونٹنی کے بارے میں کوئی نہیں خبر ہوتی۔ منافقانہ باتیں کرنے لگا۔ وہ سب جو ہم بیٹھے تھے اس کی طرف لپکے اور کہا کہ بخدا اگر ہمیں معلوم ہوتا کہ تمہارے دل میں ایسے خیالات ہیں تو ہم اور تم ایک لمحے کے لیے بھی اکٹھے نہ ہوتے۔ اب ہم ایک ساتھ نہیں رہ سکتے۔ وہ خوف کے مارے وہاں سے بھاگ گیا، صحابہ اس کے حملہ نہ کر دیں کہیں اس پہ۔ انہوں نے اس کا سامان باہر نکال پھینکا صحابہ نے جو پڑا تھا وہاں۔ بہرحال وہ صحابہ سے چھپتا ہوا بھاگ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پناہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں جو اس نے کہا تھا آسمان سے وحی کا نزول ہو چکا تھا۔ اس وقت جب وہ منافق سن رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین میں سے ایک شخص اس مصیبت پر خوشیاں منا رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی گم ہو گئی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں کیوں نہیں بتا دیتا کہ وہ فلاں جگہ ہے، کیونکہ میری عمر کی قسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اونٹنی کے اس معاملے سے بھی بڑے معاملات کی خبر دیتے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیب کوئی نہیں جانتا۔ یہ وہاں بیٹھا تھا، یہ ساری باتیں آن صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائیں۔ اس نے مجھے اس اونٹنی کے بارے میں بتا دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اونٹنی کہاں ہے، وہ سامنے اس گھاٹی میں ہے، اس کی لگام درخت کے ساتھ اٹکی ہوئی ہے، تم اس طرف جاؤ۔ صحابہ کرام اس کی طرف گئے اور اسے اسی طرح پایا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا تھا۔ جب منافق نے یہ دیکھا تو وہ مبہوت ہو گیا، جلدی سے اٹھ کر اپنے ان ساتھیوں کے پاس چلا گیا جو اس کے ساتھ تھے
جب یہ قریب پہنچا تو صحابہ نے کہا ہمارے قریب نہ آنا۔ اس نے کہا میں تم سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ قریب ہوا اور اس نے کہا میں تمہیں اللہ تعالیٰ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ کیا تم میں سے کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے اور آپ کو میری بات بتائی ہے جو میں نے کی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں بخدا، ہم تو اپنی اس محفل سے اٹھ کر بھی نہیں گئے۔ انہوں نے کہا میں نے تو لوگوں میں وہ بات ہوتے دیکھی ہے جو میں نے کی تھی، اور انہیں یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ پھر اس شخص نے ان لوگوں کو وہ بات سب کچھ بتایا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اور یہ کہ آپ کی اونٹنی مل گئی ہے۔ اس نے کہا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں شک تھا، اب میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، گویا کہ میں نے آج ہی اسلام قبول کیا۔ اس واقعے کے بعد وہ کہتا ہے کہ اب میں سچے طور پر اسلام قبول کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، وہ تمہارے لیے بخشش طلب کریں۔ چنانچہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور بخشش طلب کی اور اپنے گناہ کا اعتراف کر لیا۔ بعض ابن اسحاق نے کہا ہے کہ بعض لوگوں کا کہنا ہے کہ زید یعنی اس منافق نے توبہ کر لی تھی، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ توبہ نہیں کی تھی۔ بہرحال یہ ابھی تھوڑا سا مزید ہیں، اس کے واقعات آئندہ بیان ہوں گے۔ اس وقت میں بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں ان کے لیے بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ وہاں جو حکومت کے خلاف فساد ہوا تھا، حکومت تو ختم ہو گئی لیکن فساد جاری ہے۔ کہتے ہیں اب کل سے شاید کچھ تھوڑی سی بہتری آئی ہے، اور اس وجہ سے جماعت مخالف گروہوں نے اسے فائدہ اٹھا کر احمدیوں کو بھی نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ ہماری بعض مساجد میں توڑ پھوڑ کی گئی اور انہیں جلایا گیا۔ جامعہ احمدیہ اور جماعتی عمارات کو بھی نقصان پہنچایا گیا، وہاں بھی توڑ پھوڑ کی گئی اور جلایا گیا سامان۔ بعض احمدی زخمی بھی ہوئے ہیں، وہاں بڑی شدید زخمی ہوئے ہیں، احمدیوں کو مارا پیٹا گیا۔ کئی احمدیوں کے گھروں کو بھی نقصان پہنچایا ہے، ان کو بھی جلا دیا، بلکہ بعض گھروں کے بارے میں تو ہے کہ مکمل طور پہ جلا دیا، بعضوں کے سامان جلائے۔ بالکل لاقانونیت ہے، اور احمدیوں کو تو یہاں ایک دفعہ جلسے کے دوران اب یہ 2 دفعہ اس علاقے میں نقصان اٹھانا پڑا ہے، لیکن ان کے ایمان میں کوئی لغزش نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ کی فضل سے ایمان میں مضبوط ہیں، اور انہوں نے کہا اللہ کی خاطر ہم یہ بھی برداشت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رحم اور فضل فرمائے اور احمدیوں کو اپنی حفاظت میں رکھے، اور مخالفین کی پکڑ فرمائے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی احمدیوں کے حالات کے لیے دعا کریں، وہاں بھی کچھ سخت حالات پیدا ہو رہے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں بھی ہر شر سے محفوظ رکھے۔ آج کل ملا اور مفاد پرست لوگ احمدیوں کے خلاف زیادہ سرگرم ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی پکڑ کے بھی جلد سامان فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا کریں، ان پر بھی اللہ تعالیٰ یہ ظلم جو کر رہے ہیں لوگ ان کو پکڑ کرے اور یہ ظلم ختم ہو۔ عمومی طور پر مسلمان دنیا کے لیے دعا کریں، یہ آپس کے ظلم جو کر رہے ہیں ایک دوسرے پر وہ بھی ختم ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے حقیقی تعلق پیدا کرنے والے ہوں، اور زمانے کے امام کو ماننے والے ہوں کہ یہی ان کی بقا کا رستہ ہے، یہی نجات کا رستہ ہے۔ لیکن سمجھتے نہیں یہ لوگ۔ میں اس وقت کچھ 2 جنازے بھی پڑھاؤں گا، مرحومین کا ذکر کرتا ہوں۔ پہلا ذکر ہے مکرم ذکاء الرحمن صاحب شہید کا، چودھری عبدالرحمن صاحب لالہ موسیٰ ضلع گجرات کے بیٹے تھے۔ یہ گزشتہ دنوں ان کی شہادت ہوئی ہے، جلسے کے دنوں میں۔ 27 جولائی کو تقریباً صبح 9:30 بجے 2 نامعلوم افراد نے ان کے کلینک میں داخل ہو کر فائرنگ کی
جس کے نتیجے میں یہ موقع پہ شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کی عمر 53 سال تھی۔ تفصیلات کے مطابق ڈاکٹر ذکاء الرحمان صاحب شہید معمول کے مطابق کلینک کھول کر بیٹھے ہوئے تھے کہ دو نامعلوم نقاب پوش افراد 9:30 بجے صبح موٹر سائیکل پر آئے، جن میں سے ایک کلینک کے اندر داخل ہوا جبکہ دوسرا کلینک کے باہر کھڑا رہا۔ اندر داخل ہوئے شخص نے مکرم ڈاکٹر صاحب پر فائرنگ شروع کر دی، جس کے نتیجے میں آپ کو 3 گولیاں لگیں، جن میں سے ایک گولی سینے پر دل کے قریب جبکہ ایک گولی پیٹ پر اور ایک گولی ہاتھ پر لگی۔ وقوعے کے بعد دونوں ملزمان بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ فائرنگ کی آواز سن کر مکرم ڈاکٹر صاحب شہید کے ہمسائے کلینک میں آئے، جنہوں نے ڈاکٹر صاحب کو زخمی حالت میں پایا۔ ڈاکٹر صاحب شہید نے موصوف کو بچھانے کی کوشش کی لیکن خون کی الٹی آئی اور اب شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقت شہادت آپ پاکستان میں اکیلے ہی تھے۔ آپ کی اہلیہ جلسہ سالانہ یو کے میں شمولیت کی غرض سے یو کے آئی ہوئی تھیں۔ ڈاکٹر ذکاء الرحمان صاحب شہید کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ حضرت حافظ احمد دین صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام ساکن چک سکندر کے ذریعے سے ہوا، جو 313 اصحاب میں شامل تھے۔ شہید مرحوم کے پردادا مکرم نیک عالم صاحب، جو کہ حضرت حافظ احمد دین صاحب کے بھتیجے تھے، نے 10 جون 1901 میں بیعت کی، جس کے بعد انہیں سفر جیلوں میں حضرت مسیح علیہ السلام کی دستی بیعت کی سعادت ملی۔ ان کے خاندان میں پہلے بھی شہید ہیں خلیل احمد سولنگی صاحب، جو لاہور میں شہید ہوئے تھے۔ ڈاکٹر ذکاء الرحمان صاحب مرحوم کے ماموزاد بھائی تھے۔ شہید مرحوم نے مختلف جماعتی عہدوں پر خدمت کی توفیق پائی۔ کافی عرصہ سیکٹری مال جماعت لالا موسیٰ ضلع گجرات رہے۔ وہ وقت شہادت بطور صدر جماعت خدمت کی توفیق پا رہے تھے۔ چندہ جات میں باقاعدہ غریبوں محتاجوں کی امداد کرنے والے وجود تھے۔ دوستوں کو تبلیغ کی غرض سے زیارت مرکز بھی لے جاتے تھے جوانی کے دنوں میں، جب حالات بہتر تھے۔ ڈاکٹر ذکاء الرحمان صاحب شہید کے بارے میں امیر صاحب ضلع گجرات کہتے ہیں کہ شہید مرحوم بے شمار خوبیوں کے مالک تھے، جن میں مالی قربانی کرنا ایک نمایاں وصف تھا۔ عہدیداروں اور سب سے بڑھ کر خلافت احمدیت اطاعت کا خلق بھی بہت نمایاں تھا۔ ہر کسی سے خندہ پیشانی سے ملتے اور چہرے پر مسکراہٹ رہتی تھی۔ خدمت خلق کا جذبہ بھی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ڈاکٹر صاحب شہید اکثر غریبوں کا مفت علاج کرتے تھے۔ آپ کے علاقے میں غیر جماعت احباب کے ساتھ اچھے تعلقات تھے، جن کا ذکر ان غیر جماعت احباب نے آپ کی شہادت کے بعد کیا ہے، اور بعض غیر جماعت آپ کے جنازے میں بھی شامل ہوئے ہیں۔ امیر صاحب لکھتے ہیں کہ عید الاضحیٰ 24 سے قبل ڈاکٹر صاحب نے مجھے سے ذکر کیا کہ سرکاری اہلکار آئے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، لہٰذا آپ عید تک کلینک پر نہ بیٹھا کریں۔ لیکن بہرحال ضرورت تھی ان میں بیٹھتے رہے۔ مرحوم نے پسماندگان میں اہلیہ محترمہ نگینہ رفیق صاحبہ، ایک بیٹا اور 3 بیٹیاں چھوڑی ہیں۔ 2 بیٹیوں کی شادی ہوئی ہے، ایک بیٹی زیر تعلیم ہے جرمنی میں۔ اللہ تعالیٰ اور شہید کے درجات بلند فرمائے اور لواحقین کو صبر عطا فرمائے، بچوں کو بھی ان کی نیکیاں جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا جنازہ ہے سیدہ بشیر صاحبہ، ملک بشیر احمد صاحب کی اہلیہ تھیں۔ یہ بھی گزشتہ دنوں 83 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ عثمان میں ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں شامل ہیں۔ ملک غلام احمد صاحب مربی سلسلہ گھانا کی والدہ تھیں، جو کہ میدان عمل میں ہونے کی وجہ سے اپنی والدہ کے جنازے اور تدفین میں شامل نہیں ہو سکے۔ ان کے بیٹے غلام احمد صاحب مربی کہتے ہیں کہ خاندان میں احمدیت آپ کے دادا حضرت ملک اللہ بخش صاحب رضی اللہ عنہ صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے آئی، جو ایک عالم و عمل نیک شخص تھے، جنہوں نے سورج اور چاند گرہن کی شہادت کو دیکھ کر لودھنا سے قادیان پیدل سفر کر کے بیعت کی سعادت پائی تھی۔
ان کی والدہ حضرت اماں جان حضرت نصر جہاں بیگم صاحبہ کی شفقت سے بھی حصہ پاتی رہیں. اور ابھی سب کہتے ہیں کہ ہماری والدہ ہمیں بتایا کرتی تھیں کہ ربا میں حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا کا مجھے بہت پیار ملا. کہتی ہیں کہ میں ان کے ساتھ پاس رہی، مجھے روٹی کسی وجہ سے پسند نہیں تھی، اکثر باوجود تنگی کے حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا مجھے پیسے دیتی کہ جاؤ اپنے لیے بند لے آؤ بازار سے، اور پھر دودھ میں کے ساتھ کھاتی تھی میں. کہتی ہیں ایک دفعہ میں چھوٹی تھی، کسی وجہ سے رو رہی تھی، تو حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا نے مجھے بڑے پیار سے اپنی گود میں بٹھا کر پیار کیا اور ہاتھ سے اپنے کھانا کھلایا. کہتے ہیں کہ میری والدہ ایک یتیم بچے کی طرح پلی تھیں، مگر حضرت اماں جان رضی اللہ عنہا اور قیوم ثانی اور دوسرے بزرگان کی پاک صحبت نے آپ پر گہرا اثر چھوڑا. ساری عمر باقاعدہ تہجد ادا کی، نماز پابند تھیں، نہ صرف خود بلکہ بچوں کو بھی کہا کرتی تھیں. نظر کمزور ہونے کے باوجود رمضان میں قرآن 2 یا 3 بار ختم کرتی. خلافت سے بہت پیار کا تعلق تھا، وفا کا تعلق تھا، اخلاص کا تعلق تھا. خلفاء کے خطبات اور خطابات بڑے اہتمام سے اور خاموشی سے سنتی تھیں. پھر یہ خوبی انہوں نے لکھی ہے، کسی سے اونچی آواز میں بات کرنا سخت ناپسند تھا، بلکہ اگر بچے بھی اونچا بولتے تو انہیں منع کرتی تھیں. خاکسار نے کہتے ہیں انہیں ہمیشہ اپنے خاوند کا حقیقی اور سچا ساتھی دیکھا، اور ہم بچوں کو نماز کو پابند کیا. جس طرح قرآن پڑھایا، پھر قرآن پڑھایا، خلافت اور نظام جماعت کی محبت دل میں بٹھائی. یہ کہا کرتی تھیں کہ مجھے سیالکوٹ کی جو مسجد ہے مبارک، وہاں جانے کا دل کرتا ہے تاکہ میں ان بابرکت جگہوں پر نماز ادا کروں جہاں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے نمازیں پڑھی ہیں. تو مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اتفاق سے میرا تقرر وہاں ہوا تو میں والدین کو سیالکوٹ لے گیا، اور والدہ نے وہاں جا کے مسجد کے ہر حصے میں نمازیں اور نوافل بڑے رکت کے ساتھ ادا کیں، اور اپنی دلی خواہش کو پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ کا شکر بھی دیا. بہت دعا گو تھیں، اللہ کی رضا پر راضی رہنے والی، دنیا کی علائشوں اور خواہشات سے مکمل دور رہنے والی، مخلص اور ہر لحاظ سے مثالی خاتون تھی. اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم فرمائے ان سے. نیکیاں یہ بچوں میں بھی جاری رہے اور ابھی نسلوں میں بھی جاری رہے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.